یہودیوں کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ خرافات، ان کی کمیاں کوتاہیاں اور ان کے ایسے کام جو اللہ کی نافرمانی کے سبب تھے وہ ذکر کیے۔ تو اسی طرح 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ بعض عیسائیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو فرما بردار ہیں۔ دراصل حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ابھی یہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ عیسائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا ان کے بارے میں ارادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسائی جو ہیں یہ ٹھیک نہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے کام ٹھیک نہیں۔ تو جس پر حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا پریشان بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سے کچھ ایسے بھی ہیں دعوت کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی قرآن ان پر اثر انداز ہوتا ہے، قرآن کی ان کو سمجھ آتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جعفر بن ابی طالب جب حبشہ گئے ہجرت کر کے تو انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی، تو نجاشی جو تھا اور اس کے جو درباری تھے وہ سارے تلاوت سن کر رونے لگ گئے، یعنی قرآن بعض عیسائیوں پر اثر کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس پارے کے آغاز میں ان کی چند صفات کو بیان کیا ہے کہ بعض عیسائی ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن سنتے ہیں اب بھی تو ان کے دل موم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بارے میں یہ تھوڑا سا وضاحت دے دی، جس طرح پچھلے پارے میں بھی چل رہا تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم نے دوستی نہیں کرنی، دلی دوست نہیں بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ دشمن ہیں، ان سے زیادہ تکلیف ہے مسلمانوں کو، لیکن عیسائی جو ہیں وہ تھوڑے نرم ہیں، وہ تھوڑا سا قرب رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ دشمنی یا اتنی زیادہ بغاوت نہیں رکھتے جتنا اس مقابلے میں یہودی رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں چند باتیں کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائیں کہ ہم نے تمہیں مریم علیہ السلام سے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، ہم نے آپ کو حکمت دی، دانائی دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا کے اور یہ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن بلائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ ہم نے تمہیں اللہ کے مقابلے میں کیوں لے گئے؟ جس طرح ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ اتنا غلو کرتے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے مقابلے میں لے جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ کے حواریوں نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو تیری عبادت کا حکم دیا تھا، میں نے تو تیری ہی بات کی تھی، لیکن یہ لوگوں نے میرے جانے کے بعد خود سے شرک کرنا شروع کر دیا، میرے بارے میں ایسا سوچنا شروع کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ جل شانہ اتنے جلال میں ہوں گے اس دن کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے غشی کھا کر زمین پر گر جائیں گے۔ یہ حال اس دن انبیاء کرام کا ہوگا جب ان سے سوال و جواب ہوگا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اس میں خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، صرف سوال ہو رہا ہے ان کی امت کے بارے میں، تو یہ حال ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بار بار ایسا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کو ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم سے سوال و جواب ہوں گے، جب ہم سے ہمارے ایک نفس کے بارے میں سوال ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں چند چیزیں ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ عیسیٰ دسترخوان اللہ سے کہو کہ دسترخوان اتر آئے، کھانے کی ہیں کچھ اشیاء اتر آئے تاکہ ہم اس کو دیکھ بھی لیں، کھا بھی لیں۔ ہم یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل کے مطمئن کے لیے
دل کی تمنا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، آپ ایک دسترخوان اللہ کو کہو آسمان سے اتار دے جس پر کھانا ہو اور ہم وہ کھا لیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کے کہنے پر دعا کی، اب دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، کھانا اترا نہیں اترا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کو بیان کیا ہے، اپنی تعریفات کو بیان کیا ہے اور تخلیق کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو بنایا، کس طرح آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، کس طرح اللہ نے آپ کے لیے سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا، اور ان ساری اشیاء سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ دیکھو میں تمہیں سب کچھ دینے والا ہوں، جب تم کچھ نہیں تھے تب میں نے تم کو پیدا کیا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تم کو لانے والا بھی میں ہوں، اور یہاں سے موت دے کر کل قیامت کے دن کے لیے لے کے جانے والا بھی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی تھوڑی سی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یاد کروائی، لیکن اس کے باوجود کفار نے انکار کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے چند مطالبے کیے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ وہی جو کل بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ کتاب لے کر آئیں، کوئی تحریری شکل میں تحریر نامہ ہمارے سامنے پیش کرے تاکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اسے پڑھیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نبی ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، پھر آپ پر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اور دوسری چیز کہنے لگے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنا دیا، اللہ چاہتا ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا، فرشتہ آتا، چاہیے تو یہ تھا ایک فرشتہ آتا، وہ نبی ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کے آتا۔ اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو ساتھ ساتھ آپ کی بات کرتا تاکہ ہم دیکھتے بھائی یہ ساتھ ساتھ فرشتہ ہے، تاکہ اس فرشتے کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر ہم آپ کو ایک تحریر نامہ لکھا ہوا دے دیتے، آپ ان کو تحریر نامہ بھی دکھا دیتے، تو یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ تو بہانے ہیں ان لوگوں کے نہ بات ماننے کے، اگر ایسا ہوتا، اگر تم ایسا کر دو، یہ تو ان کے نہ ماننے کے بہانے، اگر تم تحریر نامہ بھی پیش کر دیتے تو پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ بھیج دیا جاتا، اگر یہ فرشتے کو دیکھ لیتے تو پھر ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا، اگر یہ پھر نہ ایمان لاتے تو پھر ان پر عذاب آ جانا تھا، پھر ان کو ہم عذاب دے دیتے۔ تو اس لیے اگر فرشتہ بھی آ جاتا تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک انسان کو ہی نبی بنا کر کیوں بھیجا، اس میں بھی کچھ وجوہات سماعت فرمائیے گا۔ ایک تو انسان کو انسان کا احساس ہوتا ہے، اس سے انسان سے محبت ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ جو انسان کو مسائل پیش آئیں گے وہی وہ دوسروں کو بھی بتائے گا، اس کا حل دوسروں کو بتائے گا۔ ایک فرشتہ کس طرح انسان کو انسان کے مسائل بتائے گا؟ جب انسان ہے وہ مسائل کو سمجھتا ہے، وہ سچویشن کو سمجھتا ہے، اگلے بندے کی نفسیات کو سمجھتا ہے، انسان کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ انسان کی اصلاح کر سکتا ہے، انسان کو سمجھا سکتا ہے، سکھلا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی رسول اور نبی بنا کے بھیجا۔ اور پھر اسی طرح آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مشرکین جو تھے ان کے چودھری آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ غریب لوگ ہیں، ان کا طبقہ جو ہے یہ ہم سے نیچا ہے، تو جب ہم بیٹھیں تب ان کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہو، ہم پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا لیول ہے، ہم چودھری بندے ہیں، تو ہم بیٹھیں گے تو یہ نہیں بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا کہ اللہ کے نبی جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں، دن رات آپ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، آپ کی بات کو سننے والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنے پاس سے اٹھانا نہیں ہے۔ یہ مشرکین بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں، یہ چودھری بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں، نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھیں، لیکن جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ بہتر ہیں، یہ افضل ہے، ان کو ہی اپنے پاس بٹھائیے، ان کو ہی عزت اور مقام دیجئے۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز کی۔ اور یہاں سے ایک بات جو سمجھ آتی ہے کہ دوستی جو ہے وہ نیک اور مخلص لوگوں سے ہونی چاہیے، دوستی جو ہے وہ نیک اور مخلص لوگوں سے ہونے چاہیے۔ پیسہ، مال، دولت، عیش و عشرت یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، لیکن جو چیز سمجھداری والی یہ ہے کہ جس سے ہماری دوستی ہے، جس کے ساتھ ہماری صحبت ہے، وہ نیک ہو، صالح ہو، غریب ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کا تعلق تو فلاں برادری کے ساتھ ہے، ہم اس کی بات کیوں سنیں،
اس کا تعلق تو فلاں بندے کے ساتھ ہے، فلاں علاقے کے ساتھ ہے، ہم اس کی بات کو کیوں سنیں؟ نہیں، یہ ہمارا ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ بات کرنے والا کون ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے، بات کس کی کر رہا ہے، بات کیسی کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، باتیں کیسی کر رہا ہے، کام اس کے کیسے ہیں، کردار اس کا کیسا ہے، یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کسی سے دوستی، کسی سے تعلق داری بنانی چاہیے۔ اور اسی طرح اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے والد میں تمہیں اور ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، ضلالت اور گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہوتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی سورج کی، یعنی مختلف چیزوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی، دنائی سکھائی، ان چیزوں کے بارے میں معلومات دی، تو انہوں نے جا کے لوگوں کو دعوت دی اور بڑے پیار سے سمجھایا، کہنے لگے چلو میں ایک مثال کے طور پر آپ سے سمجھاتا ہوں، یہ ستارہ ہے، میں ستارے کو اپنا رب مان لیتا ہوں آپ کے کہنے پر، اور میں بھی پوجا کرتا ہوں ستارے کی، لیکن یہ ستارہ کب تک رہے گا آسمان پر؟ صرف چند دیر تک، اور اس کے بعد یہ غروب ہو جائے گا۔ تو جس کو میں نے رب مانا یہ تو غروب ہو گیا، پھر وہ رب رہا ہی نہ۔ اور اسی طرح مثال دی، چلے اس کے بعد چاند پہ آ جاتے ہیں، چاند کا بھی یہ حال ہے، صبح روشن ہوئی تو چاند غائب ہو گیا، تو میں ایسے اس کو رب کیسے بناؤں جو تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے؟ سورج کی مثال لیتا ہوں، وہ تو اتنا بڑا ہے، چلو آپ کی مانتے ہوئے اس کو رب مان لیتا ہوں، یہ تو بڑا ہے، سارا دن روشنائی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی شام کا اندھیرا ہوتا ہے یہ بھی غروب ہو جاتا، تو میں اسے کیسے رب مان لوں؟ جب یہ مثالیں دی تو قوم جو تھی وہ لاجواب ہوگی، ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس طرح لاجواب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ان تک پہنچایا۔ تو ہمیں اس پارہ سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، ایک سب سے پہلی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے پر احسانات کرتے ہیں تو اس بندے کو چاہیے کہ ان احسانات کا اظہار کرے، اپنی زبان سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ رحمت کی ہے، اللہ کی یہ بھی مجھ پر رحمت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اظہار کرتا ہے اپنی زبان سے تو وہ بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ شکر کی علامت ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا سب کچھ دیا ہوا ہو اور پھر بھی ہر وقت انسان ناشکری کرے، ماڑے گئے ہیں جی لبے ہی اسم اللہ نو وہاں تے نہیں جی کوئی گل ہی نہیں بن دی، بس جی حالات بڑے ٹیڑ نے، ہاتھ بڑا تنگ، یہ ہمارے جملے ہر وقت زبان پر یہ نہیں رہنے چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہوں ہر وقت الحمدللہ کا جملہ ہماری زبان سے آنا چاہیے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے اللہ نے مجھے صحت دی ہے، وہ بھی تو ہے جو پتہ نہیں سال سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، میں چل رہا ہوں، چل کے مسجد آ جاتا ہوں، چل کے اپنے کام کاروبار پہ جا رہا ہوں، وہ بھی لوگ ہیں جو چلنے سے معذور ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے سائیکل دیا ہے، موٹر سائیکل دی ہے تو میں اس پہ سواری کرتا ہوں، وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، وہ پیدل سفر کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے کار دی ہے، وہ بھی لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پہ۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس پر انسان کو تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنایا۔ کبھی اکیلا بیٹھ کے، جب انسان اکیلا بیٹھ کے سیاست کی باتیں کرتا ہے نا، اس کو چھوڑ کے یہ باتیں سوچنی چاہیے اللہ نے اس زمین کو کیسے بنایا، اللہ نے ان آسمانوں کو کیسے بنایا، بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا۔ ایک چیز کو لے لے، وہ فصلوں میں بیٹھا ہے تو یہی سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا یہ کومپل کیسے نکالی، اس پودے کو زمین کا سینہ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے کیسے نکالا ہوگا، اس پر غور و فکر کرے تو انسان اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس کے ذریعے سے بہت زیادہ عقل، شعور، علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مل جاتی ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے کہ دوستی کا معیار جو ہے وہ نیک اور صالح لوگ ہونے چاہیے، ہمیشہ اپنی صحبت جو ہے وہ صالح کریں۔ اور بالخصوص میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ اپنی اولاد پر توجہ دیجیے، اپنی اولاد کی صحبت اچھی بنائیے۔ میں نے ابھی تک بہت سارے ایسے نوجوانوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے، بہت دین کے قریب ہونے کے بعد بھی صحبت صالح نہ ملنے کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے وہ بندے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اگر صحبت ٹھیک نہیں ہوگی، جن لوگوں میں بیٹھے گا آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ اس لیے صحبت صالح کریں، نیک لوگوں کے پاس، خود بھی نیک لوگوں کا ساتھ حاصل کریں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھے، دین والے لوگوں کے پاس بیٹھے، جن بندوں سے اچھی بات مل دی ان کے پاس بیٹھے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص کسی
جسے ہم کہتے ہیں لوہار کے پاس بیٹھے گا تو وہ ویلڈنگ کرے گا یا کوئی چیز کو آگ لگائے گا تو اس سے چنگاریاں پڑیں گی، اس کو چنگاریاں ملیں گی۔ اگر کوئی بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا، خوشبو لے بھی نہیں رہا، خرید بھی نہیں رہا، تو خوشبو والے کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس کو خوشبو ملے گی۔ اس لیے جب بندہ کسی نیک کے پاس بیٹھتا ہے، دین والے کے پاس بیٹھتا ہے، اچھی بات کرنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی صحبت رکھتا ہے تو اس سے اچھی ہی بات ملے گی اس کو، اور جب برے کے پاس بیٹھے گا تو وہاں سے پھر بری چیز ہی ملے گی، بری صحبت ہی لے کے اٹھے گا۔ اور آخری بات جو ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کو دیکھا اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو آپ اس کی انسلٹ شروع کر دیں، یا ایسے طریقے سے اس سے بات کریں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، اس کو دین کی سمجھ وہ دین سے اور دور ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، مثال کے ساتھ سمجھا کے اس کو کسی مثال کے ساتھ کہ بھائی اگر ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، پھر ہمیں دین کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان